منتقم خون حسین مہدی دوراں۔ عزیزان گرامی، ویسے مزاج تو آپ کے شاید جشن سننے کا کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ میرے بعد آنے والے بہت اچھا جشن پڑھتے ہیں۔ مجھ سے شکایت سنیے، اور یہ شکایت آپ سے نہیں ہے، ہم مل کے ایک شکایت پروردگار کی بارگاہ میں کرتے ہیں، مل کے ایک شکایت ہم اس زمانے میں ہیں کہ جو مہدی دوراں کا زمانہ ہے۔ صاحب ھذا الامر الوحید الفرید الطرید تنہا غریب، مہدی دوراں جس پر تمام امت اسلامی کا اتفاق ہے۔ فرق اتنا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ آئے گا، پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے، وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور یہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ آئے گا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے پاتے کہ اگر کہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں تو اتنا لمبا عرصہ زندہ کیسے؟ میں کہوں گا تعجب ہوتا ہے تیری عقل پر کہ خضر کی زندگی سمجھ میں آتی ہے، وہ اللہ جو خضر کو زندہ رکھنے پہ قادر ہے وہ مہدی کو بھی زندہ رکھنے پہ قادر۔ اعتراض خدا پہ کر رہے ہو، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ بس اتفاق ہے سب کا، اور یہ روایات پر ہیں، شیعہ سنی منابع بھرے ہوئے چھلک رہی ہیں کتابیں، کہ اگر ایک دن بھی زندگی کی بچا ہوگا، دنیاوی حیات کا بچا ہوگا، خدا میری اولاد میں سے میرا ایک فرزند ظاہر کرے گا۔ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسے دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھرے گا۔ یہ نوید ہے جو سنائی جا چکی ہے، اور قرآنی آیات اس نوید کی شاہد اور گواہ ہیں۔ اس اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہدایت دے کر حق کے ساتھ، کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ مصطفیٰ کا دین سب دینوں پہ غالب آ جائے۔ مجھے بتائیے یہ نوید الہی پوری ہو چکی ہے؟ کیا اسلام تمام دینوں پہ غالب آ گیا ہے؟ آ چکا؟ نہیں، واضح سی بات ہے، نہیں آیا۔ بلکہ ہم تو کہیں، ہم تو جتنا اسلام کو آج پسا ہوا دیکھ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا۔ حال یہ ہے کہ فلسطین کے بچے پکارتے رہتے ہیں، ہم ان کی داد رسی کے لیے نہیں جاتے، اور انہی فلسطینیوں کو مارنے کے لیے جب ان کا دشمن پکارتا ہے ہم دونوں ہاتھ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، اور وہ اس بیعت کو پیروں تلے رون دیتا ہے کہ ابھی کل ان کیمپوں پر کہ جو کیمپ مسکینوں بیچاروں کی حفاظت کے لیے برپا کیے گئے بستیاں، ان بستیوں پہ میزائل مارے جاتے ہیں۔ اب کہاں ہیں یہ بورڈ آف پیس کے حصے دار؟ کہاں ہیں؟ خاموش۔ عزیزان گرامی، یہی وہ وقت ہے، قسم بخدا ناز ہوتا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے، کہ جس نے ہمیں گردن کٹانا سکھایا ہے، ظالم کی بیعت کرنا نہیں سکھایا۔ کٹ جائے گردن بھلے، یہی فرق ہے۔ آ جاؤ حسین کے دروازے پہ۔ ایک بھی حسین نہیں ہے اس قافلہ حجاز میں، حجاز سے چلنے والے اس قافلے میں حسین کی کمی ہے آج۔ یہی فرق ہے کہ ساری اسلامی دنیا تلوے چاٹنے پر مجبور ہے
ان فاسق اور ظالم قوتوں کے، ایک ہے جو حسین کی نسل سے ہے۔ جسے آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم بحری بیڑے لے کے آئیں گے، جا بہت تھے جو ہاتھی لے کے آئے تھے، بہت تھے جو ہاتھی لے کے آئے تھے، لیکن کربلا کے ماننے والے، خدا پر بھروسہ، لوگ آ کے ڈراتے ہیں تمہیں مار دیں گے، تمہارا کچھ نہیں بچے گا، یہ وہ ہاتھی ہے جو جس پر چڑھ دوڑا، جب جہاں چڑھ دوڑا، کہا وہ اور ہوں گے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہم پر دائرہ تنگ کیا ہم کربلا برپا کر دیں گے۔ یہ گردنیں جھکنے والی نہیں ہیں۔ عزیزوں، فخر ہوتا ہے کہ ہم تہذیب حسین ابن علی اور تہذیب کربلا کے پرورش یافتہ ہیں۔ افتخار، یہ وہ افتخار کا موقع ہے، یہ ہے تشیع، یہ ہے عزت کا رستہ، یہ ہے سربلندی کا رستہ۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد مگر کسی ظالم کا ڈر نہیں رہا۔ تم نے اپنا گھر کٹوا دیا، لیکن تم ہمارے دلوں سے خوف کو نکال کے چلے گئے کہ راہ حق کی منزل پہ کیسے ڈٹنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نوید کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہوگا جہاں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز نہ گونجے، کوئی ایسا معبد نہیں ہوگا کہ جہاں سب غیر خدا کی عبادتوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کا پرچار نہ ہوگا۔ یہ وعدے، یہ امید کب پوری ہوگی؟ جب مصطفیٰ کا بیٹا، کہ جو مصطفیٰ کا ہی ہم نام ہے، دیوار کعبہ کے پاس کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کہے گا الا یا اہل العالم، اے زمانے والوں سنو، انا المہدی المنتقم، میں وہ ہوں جسے پروردگار نے انتقام کی تلوار عطا کی ہے۔ الا یا اہل العالم، اے زمانے والوں، انا ابنہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے ان کمینوں نے میدان کربلا میں تشنا مارا۔ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، وہ آنے والا ہے، ہم کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا اور عدل و انصاف سے اس زمانے کو بھرے گا۔ تو پھر میرا ان دونوں گروہوں سے ایک سوال ہے، اور اس سوال کو شکایت کی شکل میں پیش کروں، اور یہ وہ شکایت ہے جو خود ہمیں معصوم نے سکھائی ہے۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے میرے اللہ، پہلی شکایت تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب مصطفیٰ کو ہم نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہی شکایت ہے کہ جو عاشق شکایتیں کرتے ہیں، یہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کی طرح کی شکایت ہے۔ اے میرے اللہ، اِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا، پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے زمانے میں لا پیدا کیا کہ جب مصطفیٰ نہیں ہیں۔ اے کاش مدینے کی گلیاں ہوتی، مصطفیٰ کے قدموں سے اڑ کر لگنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما بنتی، کاش میں ان گلیوں میں چلتا کہ جہاں آگے آگے خرامہ خرامہ مصطفیٰ کے قدم ہوتے اور شانہ مصطفیٰ پر حسین ابن علی۔ اے کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا، اے کاش
میں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہوتا کہ جہاں تمام مصطفیٰ کے ساتھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ کے بہنے والا پانی اکٹھا کرتے، مصطفیٰ کے ہر شے کو تبرک کے طور پر لیتے۔ اے کاش میں بھی اس مسجد نبوی میں ہوتا کہ جہاں محراب عبادت میں پروردگار کے سامنے مصطفیٰ کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلتا۔ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتا کہ جہاں مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما ہوتے اور گلاب کی پنکھڑیوں سے لب مصطفیٰ مسکرا کے کھلتے۔ کاش میں بھی اس معاشرے میں ہوتا۔ اللہم انا نشکو، مجھے شکایت ہے، کیوں مجھے اس زمانے میں پیدا کیا کہ جب مصطفیٰ نہیں ہے۔ میں بھی تو دیکھتا نماز شب کا وقت ہوتا، زہرا کا دروازہ ہوتا، مصطفیٰ اپنا مصلی عبادت زہرا کے دروازے پہ بچھاتے اور خدا کی تسبیح و تحلیل و تمجید میں مصروف ہوتے۔ کتنے تاثیر گزار ہوتے وہ لمحے۔ عزیزوں، کسی نیک آدمی کو دیکھ لینا، ایک دفعہ دل میں بندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے کسی نیک کو پروردگار کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے۔ اب مجھے بتائیے لوگوں، زمانے کا امام و نبی محبوب خدا جب پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بندگی کرتا ہوگا تو وہ کتنا لذیذ منظر ہوتا ہوگا، کتنا لذیذ منظر جب اس کی زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے پروردگار، میں شکایت کرتا ہوں، میں بھی تو مسجد نبی میں یہ منظر دیکھتا کہ جیسے ہی دروازے مسجد سے علی داخل ہوتا مصطفیٰ کا چہرہ کھل جاتا۔ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں مٹی میں مصطفیٰ کے گندے ہاتھوں کا بوسہ لیتا، میں مصطفیٰ کے قدموں میں گر جاتا، میں اپنے سارے دکھ اور درد مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیتا۔ میں کہتا مصطفیٰ میری داد رسی کیجیے، مصطفیٰ مجھے اس شیطان سے بچائیں، مجھے اس نفس امارہ سے بچائیں۔ اللہم انا نشکو، یہ وہ شکوہ ہے جو خود معصوم نے سکھایا ہے۔ کہاں؟ دعائے افتتاح میں۔ جائیے، ماہ رمضان کے جو اعمال ہیں نا، ان کے شروع میں مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے جسے کہتے ہیں دعائے افتتاح۔ کیا کہتے ہیں؟ ماہ رمضان ہر شب اس کو تلاوت کرنے کا حکم ہے کہ تلاوت کرو اس دعا کو۔ دعائے افتتاح کا آخری جو جملات ہیں وہ یہ ہیں، میں جو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے میرے اللہ شکایت ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ دوسری شکایت وغیبت ولینا، اے میرے اللہ مجھے شکایت ہے تجھ سے، ایسے زمانے میں پیدا کیا جب ہمارا سرپرست غائب ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کی خوش نصیبی کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں مصطفیٰ کے نور سے مستفید ہو رہی ہیں، کان ہدایت کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو نے مصطفیٰ کے جانے کے بعد ایک ہادی مقرر کر دیا۔ قرآن میں خود اشارہ فرمایا وَلِكُلِّ أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں بشیر و نذیر ہوں اور ہر قوم کا ہادی ہے۔ آیت نازل ہوئی، داہنی طرف علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ منذر تو آپ ہو گئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کون ہے؟ ہر قوم کا ہادی۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ علی کے شانے پہ رکھنے کے بعد کہا انا منذر وہذا ہاد، یہ میرے بعد ہادی ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ رکنے والا نہیں، چونکہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت۔ اذا غاب نجم طلع نجم، ایک ستارہ ڈوبے گا دوسرا ستارہ طلوع ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلے گا۔ ہم شکایت کرتے ہیں بار الہ،
ہم اگر مصطفیٰ کے دور میں نہیں تھے تو مرتضیٰ کے دور میں، مجتبیٰ کے دور میں، کاش میں بھی تو ہوتا مسجد کوفہ میں جب تنہا رات کی تاریکی اپنے پردے گرا دیتی تھی، جب ستارے غائب ہو جاتے تھے، رات کی تاریکی ہے، محراب مسجد ہے اور تنہا علی مولا یا مولا کر کے بین شروع کرتا ہے، انت الرب وانا المربوب، اے میرے پالنے والے تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، بتا بندے پر کون رحم کرتا ہے سوائے رب کے۔ کاش میں بھی مناجات کوفہ کو اپنی زبان سے سنتا، کاش میں بھی علی کی ہدایت بھری زبان سے، جس نے نہج البلاغہ خلق کیا، کاش میں علی کے سامنے بیٹھتا۔ کتنے قیمتی لمحات ہوتے کہ جب خلوص کا پیکر علی ابن ابی طالب بیان کر رہا ہوتا، میرے کان سن رہے ہوتے۔ کاش میں بھی مقداد کی طرح آدھی رات کو اٹھ کے علی کے دروازے پہ دستک دیتا، جب علی باہر آتے اور پوچھتے مقداد کیسے آئے ہو، کہا مولا رات کی تاریکی میں تیری یاد ستا رہی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عشق علی میں گندھے ہوئے لوگ، رات کی تاریکی میں جو تیری یاد نے ستایا مولا میں بے چین ہو کے چلا آیا۔ اور پھر علی کی مسکراہٹ، اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی، اے میرے اللہ مجھے کیوں محروم کیا علی کی مسکراہٹوں سے، اے میرے اللہ مجھے حسن کے ساتھ سے کیوں محروم کیا، مجھے حسین کے ساتھ سے۔ عزیزان گرامی، یہ درد پروردگار ہمارے دلوں میں جگانا چاہتا ہے اور پھر ہمیں سکھاتا ہے، جاؤ دعائے ندبہ کی زبان سے مجھ سے بات کرو اور کہو این الحسن و این الحسین، اے میرے اللہ کہاں ہے حسن و حسین، صالح بعد صالح، وہ نیکوکار کے بعد نیکوکار، صادق بعد صادق، وہ سچے کے بعد ایک سچا، این الشموس الطالعہ، وہ چمکدار روشن آفتاب کہاں ہے، این انجم الظاہرہ، وہ چمک والے ستارے کہاں ہیں، اے میرے پروردگار کیوں میں محروم ہوں ان سے۔ عزیزوں اس کا جواب لے کے جانا، اے میرے اللہ میں مصطفیٰ سے محروم ہوا، میں مرتضیٰ سے محروم ہوا، میں مجتبیٰ سے محروم ہوا، میں بھی تو ہوتا میدان کربلا میں حر کی طرح اپنے آپ کو قیدی بنا کے حسین کے پاس لے جاتا۔ مولا یہ کمینہ دل ہے، مولا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس نفس نے مجھے بیچارہ کر دیا ہے، ہر طرح کی لذت کے سامنے مجھے گراتا ہے، مجھے جھکاتا ہے، مجھے اس نے ہر لذت کا بندہ بنا ڈالا ہے۔ قسم بخدا یہ ایک سجدہ جسے سمجھتا ہے تو گراں، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو لذتیں چھوٹی چھوٹی پہ میں جھکتا چلا جاتا ہوں، تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے، تھوڑی سی ناموری کے لیے، تھوڑے سے زیادہ پیسے کے لیے، تھوڑے سے مرغن کھانے کے لیے اپنی عزت و وقار کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے ان چیزوں سے بے نیازی سیکھی نہیں ہے، اور یہ بے نیازی قسم بخدا سوائے خدا کے سجدے کے کوئی چیز نہیں سکھا سکتی۔ یہ سجدہ الہی سکھاتا ہے بے نیازی، وگرنہ ہر قسم کی لذت کے آگے غلامی کرو گے۔ اگر یہ بے نیازی نہ آئی، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدوں سے میں حسن سے محروم، میں حسین کے سامنے جانے سے محروم، پھر تو نے میرے لیے جس ولی کا انتخاب کیا، میرے زمانے کا امام بنایا، جسے وغیبت ولینا، اسے ہماری آنکھوں سے میثم علی کے پاس چلے جاتے تھے، حر علی کے حسین کے پاس چلے جاتے تھے، سدیر سیرافی جب تنگ دل ہوتا صادق آل محمد کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچا دیتا، اپنے درد دل کرتا، اپنی مشکلیں بیان کرتا، وہ اسے رہائی عطا کرتے۔ اے مولا میرا کیا قصور ہے، میں کہاں جاؤں، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں کس کے دروازے پر دستک دوں،
میں کیوں نہیں دیکھ سکتا یہ منظر؟ اور پھر ہمیں سکھایا زیارت آل یاسین، تینوں حوالے یاد رکھنا، دعائے افتتاح، دعائے ندبہ، اور تیسرا حوالہ زیارت آل یاسین۔ ہمیں پھر سکھایا گیا سلام کر کے کہہ السلام علیکہ حین تقوم، اے میرے مولا سلام ہو اس لحظے پر کہ جب تو اکیلا پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکہ حین تحلل و تکبر، میرا سلام ان لحظوں پر کہ جب تو پروردگار کی تحلیل کرتا ہے، جب تو پروردگار کی تسبیح کرتا ہے۔ السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، سلام اس لحظے پر کہ جب تو قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں لفظ بدل کے یوں کہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے قرآن پر نگاہیں ٹکی۔ کیسا منظر ہوتا ہوگا وہ؟ ہمیں زیارت آل یاسین میں سکھایا، ہمارے اندر آگ بھڑکائی۔ کہو سلام ہو تیرے دن پر، سلام ہو تیری راتوں پر، سلام اس لحظے پر جب تو صبح اٹھتا ہوگا، سلام ان لحظوں پر کہ جب تو اپنے قریبیوں کے لیے دین بیان کرتا ہوگا۔ یہ آگ لگائی ہمارے اندر، اب جب آگ بھڑک جاتی ہے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جو شکایت کی تھی اس کا جواب نہیں لینا۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، اب پوچھ تو صحیح تیرا ولی کیوں غائب ہے؟ خدا یہی سوال میرے اور آپ کے اندر اٹھانا چاہتا ہے، پوچھ مجھ سے تیرا ولی کیوں غائب ہے؟ وغیبت ولینا کیوں ہے؟ مجھ سے پوچھنا۔ اب جب میں سوال کرتا ہوں اور اس گریہ کرتا ہوں کہ کہاں ہے حسن و حسین، کیوں میں انہیں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کہاں ہے میرے زمانے کا امام کہ جس نے حق اور عدل کی حکومت کو قائم کرنا ہے، جس نے باطل کے بتوں کو نابود کرنا ہے، جس کے آنے کے بعد زمین اپنے ذخیرے اگلے گی، جس کے آنے پر آسمان مسلسل برسے گا اور خیر و برکت لے کر برسے گا، جس کے آنے کے بعد خاتون اتنی محفوظ ہو جائے گی کہ شام سے لے کر مکہ تک اکیلی زیور پہن کر سفر کرے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی آنکھیں اٹھا کے دیکھے۔ وہ تحفہ الہی ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے جب تذکرہ کیا، حضرت کوفے میں بیان کر رہے ہیں حضرت مہدی کے اوصاف کہ وہ جب آئیں گے تو کیا ہو گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سنا، علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا آہن شوقاً لرؤیتہ، ہائے افسوس علی وہ منظر نہیں دیکھ رہا، کاش میں اس وقت ہوتا۔ لو ادرکتہ لابکیتہ نفسی لہ، قسم بخدا اگر اس زمانے میں علی ہو، علی اپنی جان مہدی پہ فدا کر دے۔ کون کس پر جان فدا کر رہا؟ ذخیرہ الہی، این بقیت اللہ، اللہ کا وہ باقی ماندہ ذخیرہ کہاں ہے؟ سید الشہداء جس کے بارے میں کہتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، قسم بخدا اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوں تو مہدی کی نوکری کروں۔ یہ کون ہستی ہے؟ امام صادق جس کے بارے میں، جس طرح سید الشہداء کے بارے میں امام زمانہ کہتے ہیں نا، اے میرے دادا میں تجھے صبح بھی یاد کرتا ہوں، تجھے شام کو بھی یاد کرتا ہوں۔ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدَّمُوِ دَمَا، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے آنسو نہیں بہتے، خون بہتا ہے، تجھے صبح و شام یاد کرتا ہوں۔ یوں ہی صادق آل محمد کہتے ہیں کہ مہدی وہ ہے کہ جو میرے پورے دن کی گھڑیوں کے ہر لحظے میں شامل ہے، میں صبح بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ یعنی وہ تحفہ الہی، وہ نعمت الہی
کہ جس نے اسلام کا بول بالا اور اسلام کا غلبہ کرنا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے حکومت عدل الہی کو. وہ دن دور نہیں ہیں. عزیزان گرامی، سوال اٹھایا کہ کیوں میں اس ولی سے، ایسی نعمت سے کہ جس کی زیارت ثواب، جس کی خدمت کے لیے حسین جیسا امام حسرت کرتا ہے، جس کی زیارت کے لیے علی ایسا امام حسرت کرتا ہے اور اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتا ہے، میں کیوں اس سے محروم ہوں؟ اور عزیزوں، اس کا جواب پھر دعائے ندبہ نے دیا. الحمدللہ اے پروردگار، تیرا ہر بار شکر، ہر بات پر شکر. لیکن عجیب ہے تیرے اولیاء کا حال. تو نے انبیاء کو اختیار کیا اور پھر امام الانبیاء، ختمی مرتبت، اور ختمی مرتبت کے بعد تو نے ہادی مقرر کیا. ہادی مقرر کرنے کے بعد تو نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ علی کی ولایت کے بعد، علی کو ہادی بنانے کے بعد دین تمام ہو گیا. تو نے ہادیوں کا سلسلہ بنایا اور پھر ایک کے بعد ایک ہادی بھیجا. لیکن امت نے کیا کیا؟ والامت مصرۃ علی مقت. ساری کی ساری امت مل گئی اس بات پر کہ کیسے ان کو قتل کیا جائے. فقتل من قتل، ان میں سے کسی کو مارا گیا. وسمی من سمی، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو شہر بدر کر دیا. میں نے 11 تحفے بھیجے تمہاری جانب، 11. علی، حسن، حسین، کس کی قدر کی تم نے؟ والامت مصرۃ علی مقتہ. امت جمع ہو گئی ان کو نقصان پہنچانے پر. امت نے ان سے روگردانی کی. عزیزوں، مہدی کی غیبت نہیں ہے، غائب امت ہے، وہ حاضر ہے. اس کی کوئی غیبت نہیں ہے. وہ تو کب سے منتظر ہے، وہ تو کب سے منتظر ہے. کوئی ہو تو صحیح، کوئی چاہے تو صحیح مجھے. کیا بات ہے مولانا صاحب، کیا بات. قسم بخدا میں اپنے حال کو بیان کرتا ہوں، کسی اور کا کیا کروں. مجھے مہدی کے لیے اتنی تڑپ ہے جتنی اپنی گھر میں رکھی ہوئی مرغی کے لیے. اتنی بھی تڑپ ہے میرے دل میں. میں تو اسے بھول چکا ہوں، نہ میرے دن میں وہ ہے، نہ میری راتوں میں ہے. مہینے گزر جاتے ہیں، مہدی کا نام نہیں سنتا ہوں. ائمہ میں سے بھی سلیکٹڈ ائمہ انتخاب کرنی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے کبھی ضرورت پڑے تو. بس میرے زمانے کا امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ قسم بخدا گھر مرغی رکھی ہے نا، شام کو مرغی نہیں آئی میرے گھر واپس، کیا کریں گے؟ اٹھیں گے، اپنی جگہ نہیں بیٹھیں گے، بے قرار ہوں گے. گھر کے دروازے پہ جائیں گے، گلی کے نکر پہ جائیں گے، کبھی اس سے پوچھیں گے میری مرغی دیکھی ہے، کبھی اس سے پوچھیں گے میری مرغی دیکھی ہے. ایک مرغی کے لیے تڑپنے والا دل نہ جانے کیسے مہدی کی غیبت پر چین سے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی سے پوچھا یار کیسے ملے گا، کہاں ملے گا. کبھی گئے ہیں جمکران سر مارنے کہ اے مولا مجھے ایک دفعہ زیارت کرائیے. کبھی سہلہ کی مسجد کو جا کے دیکھا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کیا ہے. وہ جو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ محبت الہی کا مظہر ہے. عزیزوں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. میٹھی سنانا صرف میرا کام نہیں ہے، حاضر یہ ہے. ایک عالم دین جن کا نام قبلہ رشتی ہے،
یہ جمکران تشریف لے گئے، نماز میں مشغول تھے، نماز میں مشغول تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد جمکران میں ایک سید وارد ہوئے، وجیح قداور۔ جیسے ہی ان کو سید کو دیکھا، دل میں احساس آیا کہ ظاہر ہے سفر سے آئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہیں، تشنا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو پانی لے کے آگے بڑھے اور پانی پیش کیا۔ جیسے ہی وہ سید پانی پی چکے، سید سے گزارش کرتے ہیں، آپ آل رسول ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مہدی تشریف لے آئیں۔ آپ آل رسول ہیں، بارگاہ پروردگار میں دعا کیجئے کہ مہدی تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ سید نے اپنا چہرہ موڑا جناب رشتی کی طرف، اور جناب رشتی کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تو کب سے آنا چاہتا ہوں، لیکن انہی میں اس پانی کی طرح میری تڑپ نہیں ہے۔ جس دن تمہیں پانی سے زیادہ ضروری حجت ابن الحسن لگنے لگا، وہ آ جائے گا۔ ایک دن پانی نہ پلاؤں نا، کیا تشنگی ہوگی؟ پانی کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں عزیزوں؟ امام اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمارے اندر کہاں ہے وہ تڑپ جو سید الشہداء کے لیے؟ پروردگار نے 11 تحفے بھیجے ہیں، وہ اب اپنا 12واں اس وقت تک ضائع نہیں کرے گا جب تک ہم اس کی ضرورت کو قبول نہیں کرتے۔ بس نہ ڈھونڈے سفیانی کب آئے گا، شام میں کب جنگ ہوگی، یہ سب علامتیں ہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے امت تیار ہو۔ اور مجھے ڈر ہے خدا قسم اس عدالت کے ماحول کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، غیر مسلم تیار ہو جائیں گے، یہ بھی مجھے ڈر ہے۔ مسلمانوں کی آوازیں نہیں نکلیں غزہ کے لیے، وہ ایک یورپ کی بچی 15-20 سال کی، وہ ایک پورا فلیٹیلا بنا کر نکل پڑتی ہے فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے۔ ایسے کئی علم نکلیں گے، اپنے نہیں قبول کر رہے ہوں گے، غیر اٹھ کے آئیں گے۔ وہ کون آئے گا جسے اس ضرورت کی سمجھ آ جائے گی کہ اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، اب ایک الہی نظام کی ضرورت ہے۔ چونکہ پروردگار کا اب یہ وعدہ ہے کہ جب تک امت حاضر نہیں ہوتی امام نہیں ہے۔ غلط فہمی دور کر دیجیے، وہ امت ضروری نہیں ہم میں سے ہی ہوں، غیر بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ سب کا ہے، وہ انسانیت کا ہے، وہ کسی مکتب کا مسلک کا نہیں ہے، اس کے لیے سب بندگان خدا ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علی کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ علی سے حق غصب ہوا۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ، جب میرا حق چھین لیا گیا تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي، میرے پاس میرے ساتھ دینے والے سوائے میرے گھر والوں کے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ فَصَبَرْتُ وَفِي عَيْنِي شَجَا، میں نے صبر کیا جبکہ آنکھوں میں کانٹا پھنسا ہوا تھا، ایسی حالت میں صبر کیا میں نے۔ کوئی ساتھ تو دیتا نا میرا۔ وہ گنے چنے 12 افراد کہ جو ایک ایک کر کے امیر المومنین اور میری آقا زادی 40 گھروں میں 3 راتیں مسلسل دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہیں۔ وہ تمہیں غدیر بھول گیا ہے؟ رات کو وعدے کرتے تھے کہ انشاءاللہ آئیں گے، امیر المومنین نے کہا تشریف لے آنا، علامت سر منڈوا کے آنا۔ جب صبح پہنچتے ہیں تو 3 آدمی کھڑے تھے، علی تنہا، حسن مجتبیٰ کو تنہا کیا، یہاں تک کہ اپنوں نے ہی امام حسن مجتبیٰ کو کہا یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو رسوا کروانے والے۔ کون کہنے والا تھا یہ؟ ہم نے کیا کیا ہے ذرا سوچیں تو صحیح۔
اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی یہی. عبید اللہ ابن عباس جیسا لشکر کا قائد امام حسن مجتبیٰ کا 4000 کا لشکر لے کے جا کے امیر شام سے مل جاتا ہے, ہاتھ ملا لیتا ہے. امام تنہا, حسن مجتبیٰ کیا کرتے, صلح نہ کرتے تو. حسین خط لکھے, 4000 خطوط کم از کم, ہر خط ایک پورے قبیلے کی نمائندگی کرتا تھا. لیکن جب فرزند زہرا شہر بشہر پھرا اور لوگوں نے دیکھا تو حالات تو اب تو جا رہے ہیں سختی کی طرف, پھر وہی جنہوں نے خط لکھے تھے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں حسین ابن علی کے. تنقبت لقتالک, فقط یہ نہیں, مقابلے میں کھڑے تیرے قتل کی تیاری کرنے والوں میں سے. 72 نکلے صرف, کہاں گئی باقی امت؟ کسی پر پوشیدہ تھا کہ پوری روئے زمین پر مصطفیٰ کا ایک ہی نواسہ یہ حسین ہے. عزیزوں اس پر کبھی سوچیں, امت کو مصطفیٰ کے گزرنے کے 50 سال بعد کیا ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں پھروائی ہیں. قسم بخدا آپ میں سے تمام معززین کوئی کل فوت ہو جائے, میں کم از کم اپنی پوری زندگی اس کی عزت کروں گا آپ کی وجہ سے, حیا کروں گا آپ کی بزرگی کی وجہ سے. کیسے ہو گیا کہ مصطفیٰ جیسے خاتم الانبیاء امام کی بیٹیاں, ابھی وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آخر کیا تبدیلی ایسی آئی تھی؟ کبھی سوچا ہے مسلمانوں نے کہ یہ اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے کہ کاٹا گیا سر حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ؟ یہ کیا مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ؟ اقبال نے درست کہا ہے بالکل. حسین تنہا زین العابدین, حضرت تشریف لاتے ہیں واپس قافلہ لٹوا کر کٹوا کر, جب آتے ہیں مکہ اور مدینہ, حضرت کے یہ جملے ہیں, ماں بے مکہ تھا. کسی نے کہا نا مولا اٹھیے, اب بنی امیہ کے خلاف لڑائی جاری ہے, زبیری میدان میں آ گئے ہیں, آپ بھی اٹھیے. حضرت نے کہا تھا ماں بے مکہ تھا و مدینہ تھا 20 رجلا یحبنا اہل البیت, پورے مکے اور مدینے میں 20 بندے بھی نہیں ہیں جو ہم سے محبت کریں. میں کس کے سہارے اٹھوں, میں کس کے سہارے اٹھوں؟ کیا بات ہے قبلہ صاحب, کیا بات. عزیزوں ایک جملہ آپ کو زحمت بہت دیتی, باقی ائمہ کی آپ دیکھ لیجئے اسی طرح ایک ایک کر کے. امام صادق کے 4000 ظاہراً صحابی تھے جو تعلیم حاصل کرنے تھے. کوئی ڈاکٹر بننے آیا ہوا تھا, کوئی انجینئر بننے آیا ہوا تھا, کوئی سائنسدان بننے آیا ہوا ہے, لیکن امام کا دکھ کسی نے نہیں آ کر بانٹا. سیکھنے سب آتے تھے. سدیر سیرافی حضرت کے پاس آتا ہے, حضرت آپ کے اتنے ساتھی ہیں, اٹھیے قیام کیجئے, تہو بالا کر دیجئے اس نظام کو. لے کر نکلے ہیں اسے صحرا کی جانب, اور ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں گنو ذرا یہ کتنے ہیں بکریوں کے بچے؟ مولا 17. کہا اتنے بھی نہیں ہیں میرے ساتھ, نام لینے کو بہت ہیں, نام لینے کو بہت ہیں, وہ تندور میں کودنے والا ایک ہی ہے. عزیزوں یہ شکایت تو میرے گلے پڑ رہی ہے الٹا, اور پروردگار مجھے یہ شکایت سکھانا چاہتا ہے. عزیزوں عمران خان کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ 2 یا 3 سال سے. سیاسی آدمی ہے, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں شور مچا ہوا ہے, نکالو نکالو نکالو, ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو. وہ ٹھیک ہے طاقت زیادہ ہے لوگوں کی, اس طرح سے نہیں نکل پا رہے لوگ, لیکن شور تو مچ رہا ہے نا کہ کیوں ہمارے لیڈر کو قید کیا ہوا ہے, شور تو مچ رہا ہے. انصاف سے بتاؤ 14 سال جو امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے کتنے نے شور مچایا؟ کتنوں نے شور مچایا؟ کتنی تحریکیں اٹھی تھی؟
اللہ جل کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا. ہماری صورتحال تو یہ ہے، نوحہ یہ ہے، رونے کا اور تکلیف دہ مقام یہ ہے کہ وہ آمادہ ہے، میں نہیں آمادہ. وہ تیار ہے، میں تیار نہیں. وہ میدان میں ہے، میں میدان میں نہیں. حاج کریم پینے دوز، یہ واقعہ معروف ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں، طرح طرح کے ختم، طرح طرح کے عمل، طرح طرح کی باتیں، فقط اس لیے کہ حضرت کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے. آخر میں جاتے ہیں زیارت امیر المومنین کے لیے. جب امیر المومنین کے حرم پر پہنچتے ہیں تو نہایت غصے میں امیر المومنین سے شکایت کرتے ہیں، یا امیر المومنین، میں نے کتنے ورد کیے، کتنے ختم کیے کہ آپ کے بیٹے کی زیارت نصیب ہو. شکایت ہے مجھے ان سے کہ وہ زیارت نہیں کرواتے. یہ شخص سوتا ہے، جب اٹھتا ہے خواب میں تو حضرت امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس کی زیارت کرنی ہے، جاؤ فلاں بازار میں ایک قفل ساز ہے، تالا بنانے والا، جاؤ اس سے ملاقات کرو. جب یہ وہاں پر پہنچتی ہے تو دیکھیں وہ قفل ساز تالا بنانے والا بیٹھا ہے اور سامنے کرسی پر ایک سید تشریف فرما ہے. ایک سید تشریف فرما ہے اور یہ آپس میں مزاح باتیں ان کی چل رہی ہیں آپس میں. ایک مرتبہ حیران ہوتا ہے اور قفل ساز کو دیکھتا ہے. اتنے میں ایک خاتون آتی ہے ایک تالا اٹھائے ہوئے کہ مجھے ضرورت ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. وَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلامت میں آ جائیں. بسم اللہ. ادھر 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 نہیں، یہاں سلامت میں. ہم ختم کر چکے. اب انشاءاللہ آپ ان کے دلوں کو جلا بخشیں گے ذکر محمد والے محمد سے. سید تشریف فرما ہے. اب باتوں میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سید تو خود حضرت حجت ہے، لیکن حضرت اس سے بات نہیں کر رہے، بیٹھے رہنے کا کہا، بیٹھے رہو. اتنے میں وہ بڑھیا آتی ہے اور قفل ساز کو تالا دے کر کہتی ہے مجھے یہ بیچنا ہے، ضرورت ہے مجھے، گھر میں پریشانی ہے، تنگی ہے. میں 3 دینار کا بیچوں گی یہ. ایک مرتبہ وہ قفل ساز بوڑھا کہ جو حضرت کے ساتھ ہنسی مزاح کر رہا ہے، اس خاتون کی طرف دیکھ کے تالا اٹھاتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے میں تو 10 دینار میں خریدوں گا. اس نے کہا پورا بازار مجھے 3 دینار میں بیچ رہا ہے، تو کیسے 10 دینار میں بیچ رہا ہے؟ کہا قیمت اس کی 10 دینار ہے. وہ جو 3 دینار میں بیچ رہے تھے تجھ سے تیرا حق مار رہے تھے. اتنا جملہ کہنا تھا اور وہ بڑھیا وہاں سے تالا لے کے جانے لگتی ہے. مڑ کے جو سید تشریف فرما تھے ان سے کہتی ہے کہ آپ ایک دعا کیجئے اس نیک آدمی کے حق میں کہ جس نے مجھے تالا بیچ رہا ہے، کہ خدا کرے یوسف زہرا کا دل اس سے راضی ہو جائے. دعا کیجئے کہ یوسف زہرا کا دل اس بزرگ سے راضی ہو. اب یوسف زہرا ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ رہا ہے. اب یہ خاتون جب وہاں سے چلی گئی تو حضرت نے ایک دفعہ رخ موڑا اس کی جانب کہ جو 50 سال سے ختم کر رہا تھا. حضرت خطاب کر کے کہتے ہیں بڑی دیر کر دی آنے میں. کہا مولا میں تو کب سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں. کہا اچھا. کہا کوئی ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسا بن جا ہم خود آ جائیں گے. عزیزان گرامی ذکر اتنا ہی.
وہ حاضر امت غائب. ہم منتظر نہیں ہیں، وہ منتظر ہے. اسے زہیر کی ضرورت ہے، اسے بریر کی ضرورت ہے. انہوں نے تو اہتمام کیا یہ فرش عذاب بچھا کر. ہمیں بار بار کبھی عابس کی کہانی سنواتے ہیں، کبھی زہیر کی سنواتے ہیں، کبھی بریر کی سنواتے ہیں، کبھی قاسم و علی اکبر کی، اس لیے کہ مہدی زہرا کو ضرورت ہے بریر کی، مہدی زہرا کو ضرورت ہے عابس کی. کوئی تو ایسا ہو جو میدان میں نکلے اور سینے سے زرہ اتار کر مہدی زہرا کے لیے کھول کے رہے. مارنا چاہتے ہو مہدی کے عشق میں، مارو. کوئی تو عابس کی طرح کا نکلے جو کہے کہ حسین کی محبت میں اب مارو. امت حاضر ہو. عزیزو دیر نہیں ہوئی، 15 شعبان دور نہیں ہے، وعدے کا دن ہے. یہ شب تبدیلی کا دن ہے. یہ شب زہرا کے دل کو خوش کرنے کا دن ہے. یہ فرصت ہے پروردگارہ، اس یوسف زہرا کے نورانی چہرے کی ان گناہگار آنکھوں کو زیارت نصیب فرما. حضرت کے دل کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے وجود بابرکت سے اسلام کا بول بالا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.